اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا جو قم المقدس میں مدفون ہیں، حضرت بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ تاریخ دوسری فاطمہ کا انتظار کر رہی ہے، انتظار کی گھڑی گزر جاتی ہے، رخان خورشید بھینی بھینی خوشبو سے بھر جاتا ہے۔ فاطمہ کے حضور جدید ٹھنڈک مدینہ کی فضاؤں پر چھا جاتی ہے اور کوثر سیدہ وہی چشمہ کوثر پھوٹنے لگتا ہے۔ میں آپ کے حرم کے باغوں میں پناہ لیتا ہوں اور قدر اس ملکوتی سائے میں سستا لیتا ہوں۔ نہر استجابت کے کنارے بیٹھ جاتا ہوں اور خود ایک قطرہ بن جاتا ہوں، اور آپ کے زائرین کے اشکوں کے دریا کے شفاف پانیوں میں آپ کی ذریع مقدس کو عقیدت کے پھولوں کے مالا پہنا دیتا ہوں، اور اس کے روزنوں میں سے آپ کی قبر مطہر کا نظارہ کرتا ہوں۔ یقین نہیں آتا کیا میں اتنی آسانی سے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، جبکہ آپ کی زیارت کوثر مدینہ کے گمشدہ زیارت کے ہم رتبہ ہیں۔ والدین معززین حضرت بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے آپ کے والد ساتویں امام باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، اور والدہ گرامی جناب بی بی نجمہ خاتون ہے جو امام رضا علیہ السلام کی بھی والدہ ماجدہ ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے پہلی ذی القعدہ کو مدینہ منورہ کی سرزمین پر اس جہان میں قدم رکھا، اور 28 سال کے مختصر زندگی میں 10 یا 12 ربیع الثانی 201 ہجری میں شہر قم میں اس دار فانی کو وداع کر دیا۔ اس عظیم القدر سیدہ نے ابتدا ہی سے ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں والدین اور بہن بھائی سب کے سب اخلاقی فضیلتوں سے آراستہ تھے۔ عبادت و زہد، پارسائی اور تقوی، صداقت و حلم و مشکلات و مصائب میں صبر، استقامت، جود و سخا و رحمت و کرم، پاک دامنی و ذکر یاد الہی، پاک سیرت اور نیک سرشت خاندان کی ابھری ہوئی خصوصیات میں سے تھی۔ سب برگزیدہ اور بزرگ اور ہدایت و رشد کے پیشوا، امامت کے درخشاں گوہر اور سفینہ بشریت کے ہادی و ناخدا تھے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا علمی مقام اگر دیکھا جائے کہ بی بی فاطمہ نے ایسے خاندان میں پرورش پائی جو علم و تقوی اور اخلاق کی فضائل کا سرچشمہ تھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی سرپرستی اور تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ امام رضا علیہ السلام کی خصوصی توجہات کی وجہ سے امام ہفتم کے سارے فرزند اعلیٰ علمی معنوی مراتب پر فائز ہوئے اور اپنے علم و معرفت کی وجہ سے معروف و مشہور ہو گئے۔ ابن سباق ملکی کہتے ہیں کہ ابوالحسن موسیٰ معروف المعروف جو امام کاظم علیہ السلام کے ہر فرزند کی اپنی ایک خاص اور مشہور فضیلت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزندوں میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے بعد علمی اور اخلاقی حوالے سے حضرت سیدہ فاطمہ معصومہ کا علمی اور اخلاقی مقام سب سے اونچا ہے۔ یہ والا مقام حضرت معصومہ کے ناموں اور القاب اور ان کے بارے میں ائمہ کے زبان مبارک سے بیان ہونے والی تعریف و توصیفات سے آشکار ہے، اور اس حقیقت سے واضح ہوتا ہے کہ سیدہ معصومہ بھی ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مانند عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مراتب کی اگر بات کی جائے تو بی بی کے فضائل اور مقام بہت سارے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا فضائل، مراتب، مقامات عالیہ کا مظہر رہے۔ معصومین علیہ السلام کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت اونچے مقامات و مراتب کی دلیل ہے، جو روایت میں ملتا ہے کہ قاضی نور اللہ روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جان لو کہ خدا کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے۔ حضرت رسول اکرم کے لیے حرم ہے
وہ مدینہ ہے، اور امیر المومنین کے لیے بھی ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے۔ جان لو کہ کم ہمارا چھوٹا کوفہ ہے۔ جان لو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے 3 دروازے کم کی جانب کھلتے ہیں۔ میرے فرزندوں میں سے ایک خاتون جن کا نام فاطمہ ہے، کم میں رحلت فرمائے گی، جن کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں وارد ہوں گے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا علمی مقام، حضرت معصومہ سلام اللہ عالم تشیع کی نہایت گراں قدر اور والا مقام خاتون ہیں، جن کا علمی مقام بہت اونچا ہے۔ روایت ہے کہ ایک روز شیعہ محمد آل محمد کے گروہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مدینہ منورہ تشریف مشرف ہوا، کیونکہ امام علیہ السلام سفر پر تشریف لے گئے تھے اور یہ لوگ آپ سے سوالات پوچھنے آئے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے سوالات حضرت فاطمہ معصومہ کے سپرد کیے، جو ابھی 9 عمر بچی ہی تھی۔ یہ لوگ دوسرے روز ایک بار پھر امام علیہ السلام کی درگاہ پر حاضر ہوئے، مگر امام علیہ السلام ابھی نہیں لوٹے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سوالات واپس مانگے، مگر انہوں نے یہ معلوم نہ تھا کہ سیدہ فاطمہ معصومہ نے ان کے جوابات بھی تحریر کر رکھے تھے۔ جب ان لوگوں نے اپنے سوالات کے جوابات کا مشاہدہ کیا، بہت خوش ہوئے اور نہایت تشکر و امتنان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاق سے راستے میں سے ہی ان کا سامنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوا۔ انہوں نے اپنا ماجرا امام علیہ السلام کو کہہ سنایا۔ امام نے سوالات اور جوابات کا مطالعہ کیا اور فرمایا، باپ اس پر فدا ہو، باپ اس پر فدا ہو، باپ اس پر فدا ہو۔ 3 بار امام علیہ السلام نے فرمایا۔ کم کے تقدس کا راز کیا ہے آخر؟ متعدد احادیث میں کم کی تقدس پر تاکید ہوئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے کم کو اپنا اور اپنے بعد آنے والے اماموں کا حرم قرار دیا ہے اور اس کے مٹی کو پاک و پاکیزہ توصیف فرمائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو کہ میرا حرم اور میرے بعد آنے والے پیشواؤں کا حرم کم ہے۔ امام صادق علیہ السلام ہی اپنے مشہور حدیث میں اہل رے سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بھی ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے۔ جان لو کم ہمارا چھوٹا کوفہ ہے۔ جان لو کہ جنت کے 8 دروازے، جن میں سے 3 دروازے کم کی جانب کھلتے ہیں۔ امام علیہ السلام کم کے تقدس کے سلسلے میں اپنی حدیث کو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے فرزندوں میں سے ایک خاتون جن کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہے، کم میں رحلت فرمائے گی۔ عزیزان من، حضرت بی بی فاطمہ معصومہ سلام علیہ وسلم بہت سے فضائل کمالات ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے امام صادق علیہ السلام سے سنی تھی۔ یہ حدیث کم کے تقدس کا پتہ دیتی ہے اور کم کی شرافت و تقدس کے راز سے پردہ اٹھاتی ہے، اور یہ اس شہر کا اتنا تقدس و شرف جو روایات سے ثابت ہے، ریحان رسول کریم اہل بیت سلام اللہ علیہ کے وجود مبارک کے وجہ سے ہے، جنہوں نے اس سرزمین میں شہادت پا کر اس کے خاک کو حور و ملائک کے آنکھوں کا سرما بنا دیا۔ سیدہ نے بھی کم کا انتخاب کیا۔ امام رضا علیہ السلام کے مجبوراً شہر مروہ سفر کرنے کے 1 سال بعد 201 ہجری قمری میں آپ اپنے بھائیوں کے ہمراہ بھائی کے دیدار اور اپنے امام علیہ السلام زمانہ سے تجدید عہد کے قصد اعظم میں سفر ہوئی۔ راستے میں ساوا پہنچی، لیکن چونکہ وہاں کے لوگ اس زمانے میں اہل بیت کے مخالف تھے، لہٰذا انہوں نے حکومتی قائرندوں کے ساتھ مل کر قافلے پر حملہ کر دیا اور جنگ چھیڑ دی، جس کے نتیجے میں قافلے میں سے بہت سارے افراد شہید ہو گئے۔ حضرت غم و علم کی شدت سے مریض ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق ساوا میں ایک عورت نے آپ کو مسموم کر دیا، جس کی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئے اور محسوس کیا کہ اب خراسان نہ جا سکے گی اور اب زیادہ دیر تک زندہ بھی نہیں رہے گی۔ چنانچہ فرمایا، مجھے شہر کم لے چلو، کیونکہ میں نے اپنے بابا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے۔ اس طرح حضرت وہاں سے کم روانہ ہو گئے۔ دشمنان اہل بیت کا اس قافلے پر نبض آزما ہونا، بعض حضرات کا جام شہد نوش فرمانا ہو، دیگر نامساعد حالات، ایسے میں حضرت
کا حالت مرض میں وہاں سے سفر کرنا، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو قبول کرنا بعید نہیں ہے کہ سیدہ معصومہ بھی عباسی جلادوں کے حکم پر مسموم کی گئی تھی۔ بزرگان قوم جب اس مسرت بخش خبر سے مطلع ہوئے تو حضرت بیوی کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ موسیٰ بن خضر اشعری نے اونٹ کی زمام ہاتھوں میں سنبھال لی اور فاطمہ معصومہ اہل قوم کے عشق و اہل بیت سے لبریز سمندر کے درمیان وارد ہوئی۔ موسیٰ بن خضر کے ذاتی مکان میں نزول اجلال فرمایا۔ حضرت بی بی فاطمہ معصومہ سلام علیہ غروب میں غمگین بیوی مکرمہ نے 17 دن اس شہر امامت و ولایت میں گزارے، مسلسل مشغول عبادت رہی اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتی رہی۔ اس طرح اپنی زندگی کے آخری ایام بھی خضوع و خشوع الہی کے ساتھ بسر فرمائے۔ آخرکار وہ ذوق و شوق نیز وہ تمام خوشیاں جو کوکب ولایت کے آنے اور دختر فاطمہ کے زیارت سے اہل قوم کو میسر ہوئی تھی، یکا یک نجمہ عصمت و طہارت کے غروب سے حزن و اندوہ کے سمندر میں ڈوب گئے۔ لقاء اللہ کے لیے بے قرار روح قبض خاکی سے بسوئے افلاک پرواز کر گئی۔ سیدہ نے دعوت حق کو لبیک کہی اور عاشقان امامت ولایت عزادار ہو گئی۔ یہ سن 201 ہجری کا واقعہ ہے۔ سلام ہو اسلام کی عظیم مرتبط خاتون پر روز طلوع سے لے کر لمحہ غروب تک سلام و درود معصومہ سلام اللہ علیہ کے روح تابناک پر، جن کے حرم منور نے قم کی ریگستانی سرزمین کو نورانیت بخشی۔ سلام ہو دنیا کی خواتین کی سیدہ مہر محبت کے پیمبروں کی لاڈلی پر، دختر سرداران جوانان جنت پر۔ اے فاطمہ روز قیامت ہماری شفاعت فرما کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص و مقام و منزلت کی مالک ہیں۔ ہاں، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مقام کی طرح اپنے پربرکت سفر میں حقیقی پیشواؤں کی حقانیت کے سلسلے میں امامت کی سند پیش کر دی اور ماموں کے چہرے سے مکر و فریب کے نقاب نوچ لی۔ قہرمان کربلا کی طرح اپنے بھائی کے قاتل کو حقیقت کے تشت ازبام کر دیا۔ فقط فرق یہ تھا کہ اس دور کے حسین کو مکر و فریب کے ساتھ قتل گاہ بنی عباس میں لے گیا جایا تھا۔ اسی اسنا میں تقدیر الہی اس پر قائم ہوئی اور اس حامی ولایت و امامت کی قبر مطہر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ظلم و ستم اور بے انصافی کی خلاف قیام کا بہترین نمونہ اور ہر زمانے میں پیروان علی کے لیے پیروان علی علیہ السلام کے لیے ایک الہام الہی قرار پائے۔ آپ جیسوں کہ موت شہادت نہ ہو تو کیا ہو۔ آپ نے خاندان پیغمبر کے چند افراد اور محبان اہل بیت کے ہمراہ مدینے سے سفر کر کے ثابت کر دیا کہ ہر زمانے میں حقیقی اور خالص محمد اسلام کی تربیت یافتہ جیالوں نے مادی و طاغوتی طاقتوں کے سامنے حق کا اظہار کیا، جیسا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ میں تجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہوں اور تجھے بہت ذلیل اور رسوا سمجھتی ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی آخری رسم تدفین جب ہوتی ہے، شفیع روز جزا کی وفات حسرت آیات کے بعد ان کو غسل دیا گیا، تدفین پہنایا گیا، پھر قبرستان بابلان کی طرف آپ کی تشیع کی گئی، لیکن دفن کے وقت محرم نہ ہونے کی وجہ سے آل سعد مشکل میں پھنس گئے۔ آخر کار ارادہ کیا کہ ایک ضعیف العمر بزرگ اس عظیم کام کو انجام دے، لیکن وہ بزرگ اور دیگر بزرگان اور صلحائے شیعہ اس امر عظیم کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے لائق نہ تھے، کیونکہ معصومہ اہل بیت کے جنازے کو ہر کوئی سپرد خاک نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ اسی مشکل میں اس ضعیف العمر بزرگ کی آمد کے منتظر تھے کہ ناگہان لوگوں نے 2 سواروں کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ ریزداروں کی طرح سے آ رہے تھے۔ جب وہ لوگ جنازے کے نزدیک پہنچے تو نیچے اترے اور کچھ کہے بغیر نماز جنازہ پڑھی اور اس ریحان رسول اللہ
کہ جسد اطہر کو داخل سرداب دفن کر دیا اور کسی سے گفتگو کیے بغیر سوار ہوئے واپس چلے گئے، اور کسی نے بھی ان لوگوں کو نہ پہچانا۔ حضرت آیت اللہ شیخ محمد فاضل لنکرانی فرماتے ہیں کہ بے امر بعید نہیں ہے کہ یہ دو بزرگار، دو امام معصوم رہے ہوں کہ جو اس امر عظیم کی انجام دہی کے لیے کم تشریف لائے اور چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ معصومہ کو دفن کرنے کے بعد موسیٰ بن خضر نے حصیر اور بوریا کا ایک صاحبان قبر مطہر پر ڈال دیا۔ وہ ایک مدت تک باقی رہا، مگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ بنت امام محمد تقی جواد کم تشریف لائی تو انہوں نے مقبرے پر اینٹوں کا قبہ تعمیر کرایا۔